السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ میری اللہ آپ سے وبرکاتہ. 2 سوال ہیں. دو سوال ہیں پہلی جی. جو کویشچن ہے جی. یہ ہے کہ جیسے کہ ہم انڈیا سے ہیں اوکے. تو ہم حنفی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں. انڈیا کے حنفی تو مذہب سے تعلق رکھتے کیا ہیں. ہم اگر مجھے یہ جاننا تھا کہ کچھ چیزیں کچھ فتویٰ یا کچھ بیان جو ہے دوسرے مذہب کے ٹھیک لگتے ہیں، تو اگر ہم حنفی مذہب سے ہے تو کیا ہم دوسری مذہب کا جو فتویٰ ہے کیا ہم یہ فالو کر سکتے ہیں یا مان سکتے ہیں؟ اور دوسری کویشچن ہے ہماری جو کویشچن ہم پوچھیں گے کیا وہ آپ کے چینل میں ضروری ہے کیا چینل میں آپ پیش کرنے کے لیے، جیسے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کے جو پروگرام ہے. آپ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، آپ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ ایک حنفی مذہب کے ماننے والے کو دوسرے مذہب پر عمل کرنا کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. چند چیزیں اس ضمن میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. آپ یہ بھی جاننا چاہ رہی ہیں کہ آپ کے پاس جو سوالات آتے ہیں آپ ان کو نشر کرتے ہیں. بہت سارے سوالات ایسے ہوتے ہیں جو بہنیں ہماری پرائیویٹ سوال کرتی ہیں یا بھائی ہمارے، تو وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے اس سوال کو نشر نہ کریں، تو ہم ان کی رائے کا احترام کرتے ہیں اور اسے نشر نہیں کرتے. لیکن جو سوال عام ہیں جیسے یہ سوال ہے، اس کو نشر کرنے میں خیر ہے اور آپ نے اس پر کوئی پابندی بھی اپنی نہیں کہی ہے. تو اس لیے وہ آوازیں جس میں یہ کہا جاتا ہے نا کہ آپ ہماری آواز کو نشر نہ کریں، ان کا ہم احترام کرتے ہیں. لیکن اجر دعوت اور تبلیغ کو عام کرنے میں اگر آپ کی آواز اور آپ کے سوال کو استعمال کیا جائے تو آپ اس کے اجر سے مستفید ہو سکتی ہیں، لیکن یہ آپ کی مرضی ہے. بہرحال آپ یہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ حنفی مذہب کے ہوتے ہوئے ہم کسی دوسرے مذہب کی اتباع کر سکتے ہیں یا نہیں. سب سے پہلے میں آپ کو لے کر چلتا ہوں شیخ سعد الشدری کی محفل میں، ان سے یہی سوال کیا جا رہا ہے. هل يجوز لنا ان نتخذ مذهبا واحدا فلا نحيد عنه ولا نخرج عنه الى غيره من المذاهب ويكون هو سبيل لنا حتى لا نختلف؟ ہم اختلاف میں پڑنے کی بجائے ایک ہی مذہب کی پیروی کرتے رہیں اور ان چاروں مذاہب میں سے کسی چاروں مذہب میں سے ایک مذہب کو فالو کریں، تین کو چھوڑ دیں. یا ایسا بھی ممکن ہے کہ ہم ان تینوں میں سے کسی ایک کے پیروکار بنیں اور جب موقع ملے تو ہم دوسرے مذہب پر عمل کر لیں. اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ فرانس سے یہ سوال پوچھا جا رہا ہے شیخ سعد الشدری حفظہ اللہ سے، موجودہ دور کے بڑے عالم دین ہیں. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين آمين. أما بعد فإن الله جل وعلا قد بعث محمدا بالهدى ونور الحق. اللہ تعالیٰ نے حمد و ثنا کے بعد شیخ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور نصیحتیں اور قرآن کریم دے کر وحی کے ساتھ منصب رسالت پر فائز فرمایا. ليبعد الناس عن الضلالة. ان کا کام یہ تھا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جب نبوت دی گئی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ گمراہی سے نکال کر لوگوں کو نور توحید کی طرف دعوت دیں. وليرشدهم إلى طريق الهداية. لیرشدہم الی طریق الہدایہ، اور وہ گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف دعوت دیں. والعبد عندما يقف بين يدي الله عز وجل اور ایک انسان، اللہ کا بندہ جب اللہ رب العالمین کے حضور کھڑا ہوگا عن اتباعه للكتاب والسنة. آپ سے اللہ رب العالمین یہ سوال پوچھے گا کہ آپ نے کتاب و سنت کی پیروی کی تھی یا نہیں کی تھی، اس چیز کی پیروی کی تھی یا نہیں کی تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی طرف بھیجی گئی. هل أطاع الله عز وجل وأطاع نبيه الكريم؟ آپ نے اللہ کی اطاعت کری یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کری؟ أو كان من العاصين لهما؟ اور کیا آپ ان میں سے تو نہیں تھے جنہوں نے ان دونوں چیزوں کی پیروی نہیں کری، بلکہ آباء و اجداد اور اقوال اور پیروں اور فقیروں اور نہ جانے کن کن چیزوں کی پیروی کرتے رہے؟ ان کو آپ نے تدریجاً کمتر سمجھ کر دوسری چیزوں کو فوقیت دی. ومن هنا قال تعالى قل أطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون.
یہاں اللہ تعالیٰ نے قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اللہ کی پیروی کرو، اس کے رسول کی پیروی اطاعت اور فرما برداری کرو تاکہ تم پر اللہ رب العالمین رحم کرے۔ جاءت النصوص ببيان أن من أطاع الله ورسوله فإنه من الفائزين۔ اور یہ نصوص سے یہ بات واضح ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے وہ کامیاب لوگوں میں سے ہے۔ يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کہ ہر شخص امتی میرا جنت میں داخل ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے انکار کر دیا۔ قيل من يأبى يا رسول الله؟ آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کوئی ایسا بدبخت بھی ہو سکتا ہے کہ جنت میں داخل ہونے سے منع کرے؟ من أطاعني دخل الجنة۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ تو یہ بدبخت کا لفظ تو میں نے استعمال کیا کہ وہ واقعی بدبخت ہے نا کہ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کرتا اور جنت کا حاصل ہونے کا اس کو کوئی وہ جنت حاصل نہیں کرنا چاہتا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کل امتی يدخلون الجنہ الا من ابا، میرا امت کا ہر شخص جنت میں داخل ہو جائے گا سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ وقیل من یابی یا رسول اللہ، وہ انکار کرنے والا کون ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کری وہ جنت میں داخل ہو گیا اور جس نے میری نافرمانی کری، جس نے میری حدیث کو ٹھکرا دیا، جس نے میری راہ ہدایت کو کمتر سمجھا فقد ابا، تو گویا کہ اس نے انکار کر دیا۔ فقد أبى۔ فقد ابا، فهذه هي القاعدة والأصل الذي يسار عليه۔ آپ کو یہاں شیخ سعد الشتری حفظہ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہی اصول ہے، یہی بنیاد ہے، یہی قاعدہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے گی تو رب العالمین کی رضا حاصل ہوگی، جنت کا حصول ہوگا۔ یہی ہماری مقصد ہے، ہماری پیدائش کا مقصد بھی یہی ہے، یہی مطلوب ہے۔ الفقهية إنما نشأت في القرن الثاني، دوسری ہجری یا تیسری ہجری میں قرن الثانی والثالث میں یہ مذاہب فقہیہ کا وجود میں آیا ہے۔ آپ جس مذہب پر پیروکار ہیں تیسری ہجری میں یا 250 سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مذہب کو مرتب کیا گیا ہے، لوگوں نے لکھا ہے، اللہ کی طرف سے نازل شدہ نہیں ہے یہ مذہب۔ اولهم الامام ابو حنیفہ، اولهم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، سب سے پہلے بڑے امام جن کو کہا جاتا ہے، امام اعظم بھی ان کو کہا جاتا ہے، حالانکہ امام اعظم سب سے بڑے امام امام اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، شیخ سعد الشتری یہ کہہ رہے ہیں کہ امام ابو حنیفہ سب سے پہلے ان ائمہ میں شمار ہوتے ہیں۔ رحمہ اللہ تعالی توفی سنة 150 للہجرہ، وآخرهم یہاں 250 ہجرہ کے بعد ان کے جو میں نے بتایا نا کہ جو حنفی مذہب ہے اس کی تدوین تو 250 سال کے بعد شروع کی گئی ہے۔ احمد توفی فی سنة 241 للہجرہ، تو یہاں امام احمد بن حنبل ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ہما بین القرن الثانی والقرن الثالث، قرن الثانی و قرن الثالث، یہ تو دوسری اور تیسری ہجری کے بڑے ائمہ گزرے ہیں۔ فضلاء وائمة اجلاء، یہ بڑے فضلاء، بڑے عالم تھے، بڑے مقام اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا۔ طرائقهم ساروا فيها على ما يرون انه يوافق شرع رب العزة والجلال، ان کے طریقے پر چل کر بہت سے لوگوں نے ان کے مذہب کو بنا لیا اور یہ سمجھا کہ کیونکہ یہ قرآن و سنت کے مطابق ہے اس لیے ہم ان پر عمل کرتے ہیں، ويوصل إلى مرضاته، اس طریقے پر عمل کر کے امام ابو حنیفہ کی اتباع کر کے یا امام ابو حنیفہ کی تعلیمات پر عمل کر کے یا ان ائمہ کی تعلیمات پر عمل کر کے انہوں نے سوچا کہ ہمیں اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی۔ وقد اعتنى تلاميذهم بتسجيل فتاواهم، اور ان کے شاگردوں نے پھر اس کے بعد کیا کیا کہ ان کی انتقال کے بعد ان کے فتاوا کو نشر کرنا شروع کر دیا، ریکارڈ کرنا شروع کر دیا، مرتب کرنا شروع کر دیا۔ تو ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 150-200 سال کے بعد اس کام کا آغاز ہوا۔ اقوالهم
وحينئذ كانت نبراسا يسار عليه في التعلم. وہاں جب درس و تدریس کی بات کی جا رہی تھی اور ان کے شاگردوں نے اپنے ائمہ کے اقوال اور فتاوی جات نقل کرنے شروع کر دیے تھے، ومن هنا كان أولئك الأئمة ينهون عن اتباعهم. ان ائمہ نے شیخ یہ کہہ رہے ہیں، بلکہ اس سے پہلے میں شیخ عبد الرحمن سدیس کے بارے میں بھی ویڈیو نقل کر چکا ہوں کہ امام کعبہ کا کیا مذہب ہے، وہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا۔ تو شیخ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان ائمہ نے بھی تمام نے اپنے مذہب کی اتباع اور پیروی کرنے کا منع فرمایا ہے۔ تو باپ تو یہ کہہ رہی ہیں کہ میں حنفی ہوں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس مذہب کو پکڑنے اور اس پر عمل کرنے کی تاکید کس نے کی ہے؟ امام ابو حنیفہ نے کی ہے؟ نہیں، امام ابو حنیفہ نے تو نہیں کی ہے۔ ان کے شاگردوں نے کی ہے؟ نہیں، ان کے شاگردوں نے بھی نہیں کی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک ایسی چیز پر عمل پیرا ہیں جس کی دلیل قرآن و سنت میں نہیں ہے۔ اگر آپ صحیح سمجھنا چاہتی ہیں تو سنیے۔ متى كانت أقوالهم مخالفة لحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اب اگر کوئی ان کا فتویٰ، ان کا قول قرآن و سنت کے خلاف نظر آتا تو ان ائمہ نے خود ہی یہ کہہ دیا کہ ہمارے قول کو تو دیوار پر دے مارنا، اور ان سے ایسا ہوا۔ اور اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو دو بڑے شاگرد ہیں، امام محمد اور امام یوسف، ان دونوں نے ان کے جو فتاوی ہیں امام ابو حنیفہ سے تقریباً 70-75% ان کے مسائل سے اختلاف کیا ہے۔ شعار الواحد منهم تقدیم الاحادیث النبویہ. ان کا مذہب، ان ائمہ رحمۃ اللہ علیہم کا مذہب یہ تھا کہ تقدیم قرآن و سنت کو بالادستی دی جائے اور ان کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے، قرآن و سنت کی فکر کو عام کیا جائے۔ قال الرسول اور قال رسول اللہ، قال اللہ قال الرسول کی صدائیں بلند ہوں۔ لیکن بعد میں آنے والوں نے، شیخ عبد الرحمن سدیس بھی یہ خطبے میں یہی کہہ رہے ہیں، یہاں ضرور دیکھیے گا پیغام حرم، کہ یہ بعد میں آنے والے لوگوں نے یہ وہ مذاہب مرتب کیے ہیں۔ وہ لوگ اپنے ائمہ کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری کو پش پشت ڈال دیتے ہیں۔ یہ مذاہب الفقہیہ جو ہے نا، یہ مدارس ہیں، یہ تعلیم حاصل کرنے کے، ہماری اور آپ کی نظروں کو وسعت دینے کے لیے ائمہ نے، امام محمد اور امام یوسف اور دیگر ائمہ نے، یا امام محمد بن حنبل کے شاگردوں نے یہ مرتب کیے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان پر فالو کریں، ان کے مذہب پر چلیں۔ هي مدارس للتعلم. مدارس للتعلم، آپ کا اور میرا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہم ان چاروں مذاہب سے علم حاصل کریں۔ مدارس للتعلم وطرائق يستفيد الإنسان منها. كيف درس أولئك الأئمة؟ ان طریقوں سے، ان کے مسائل سے گفتگو کر کے یا ان کو پڑھ کر ہم یہ دیکھیں کہ ان ائمہ نے جو اجتہادات کیے ہیں، جو نتیجے اخذ کیے ہیں، ان کی دلیلیں کیا رہی ہیں، اور ان کا وہ کس طریقے سے قرآن و سنت کو سمجھتے تھے، اور ہمارے لیے کتنا بڑا ذخیرہ قرآن و سنت کا چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم والآیات القرآنیہ، آیات قرآنیہ اور احادیث۔ دیکھیے دو اصول ہیں دین کے، قرآن اور حدیث، اور ان اصولوں کو اگر آپ یہ کہتے ہیں کیوں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ کیف استنبطوا الاحکام منها، آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ان کی جد و جہد کیا رہی ہے اور انہوں نے استنباط کس طریقے سے مسائل کو کیا ہے۔ کیف عملوا عند وجود ما يظن انه من التعارض، تو یہاں اگر تعارض ہوتا تھا تو پھر ان کا موقف کیا رہتا تھا؟ ان کا موقف اگر قرآن و سنت کے مطابق ہے تو شیخ سعد الشطری ہیں، شیخ عبدالعزیز بن باز ہیں، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یا امام کعبہ ہیں، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ منہج اور مکتب فکر یہ ہونا چاہیے کہ ہم قرآن و سنت کے پیروکار ہوں۔ اور یہ مذاہب، اگر آپ ایک مذہب کے پیروکار ہیں اصولی طور پر، تو اگر آپ دوسرے مذہب
میں قرآن و سنت کی دلیل آپ کو ملتی ہے تو فبیہا بہت اچھی بات ہے. وہ تو مطلوب ہے کہ آپ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ بھی فرمایا کہ جب آپ کو میرے قول کی دلیل نہ ملے اور میرے قول سے بہتر آپ کو قرآن و سنت کی بات نظر آئے تو میرے قول کو دیوار پر دے مارو، قرآن و سنت پر عمل کرو. تو جب آپ حنفی ہیں اور حنفی مذہب کے ہوتے ہوئے جیسے مثال کے طور پر امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کا مسئلہ ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے، اور تینوں ائمہ کا مذہب یہ ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ اگر نہیں پڑھی تو آپ کی نماز باطل ہے، اور ان کے پاس دلیل موجود ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو دلائل ہیں سورہ فاتحہ نہ پڑھنے کی، وہ حدیث ایک تو یہ کہ ضعیف روایات ہیں، اور دوسرے سورہ فاتحہ کا ان کے اندر تذکرہ بھی نہیں ہے. جو دوسری صحیح روایات ہیں بخاری اور مسلم میں ائمہ کے نزدیک، تو اگر آپ یہ کہتی ہیں کہ ہاں میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بارے میں بات کر رہی ہوں، کیا میں سورہ فاتحہ پڑھ سکتی ہوں؟ بالکل امام کے پیچھے. دیکھیں امام کے پیچھے ہوں یا نہ ہوں، آپ کو اگر قرآن و سنت پہ کوئی صحیح منہج نظر آتا ہے تو آپ اپنے قول کو، اپنے امام کے قول کو، انہوں نے خود کہا کہ میرے قول کو دیوار پر دے مارنا، صرف مذہب کی پیروی نہیں کرنی ہے کہ اب میں حنفی ہوں لیکن حنبلی مسلک چونکہ آسان ہے اس لیے حنبلی مسلک میں نہیں. اگر حنبلی مسلک آپ اس لیے اختیار کر رہی ہیں کہ اس میں آسانی نظر آ رہی ہے تو یہ غلط ہے. لیکن آپ اگر حنبلی مذہب اور مسلک اس لیے اختیار کر رہی ہیں کیونکہ ان کی دلیل قرآن و سنت کی صحیح دلیل ہے تو بہت اچھی بات ہے. آپ کو جہاں سے دلیل ملے وہاں سے آپ کو دلیل پر عمل کرنا چاہیے. تو یہاں کے علماء اور مشائخ کا موقف یہ ہے کہ ان مذاہب پر آپ یہ تعلیم حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں، اللہ کی رضا تک حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں. دین انہوں نے جمع کیا اور ہم تک پہنچایا ان کے شاگردوں نے. لیکن کیا ان مذاہب کی پیروی ہم پر واجب ہے؟ تو ان مذاہب کی پیروی مجھ پر اور آپ پر یا امت مسلمہ پر یا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی کس مذہب کے پیروکار تھے، ان کے شاگرد کس مذہب کے پیروکار تھے. تو یہ طریقہ کار جو رائج ہوا ہے تقلید اور اندھی تقلید کا، یہ دراصل بعد میں وجود میں آیا ہے. سلف صالحین کا موقف یہ رہا ہے، جیسے شیخ سعد الشتری، شیخ عبدالعزیز بن باز، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ، عبد الرحمن سدیس بھی یہی کہہ رہے ہیں امام کعبہ کہ قرآن و سنت کو اپنا لیجئے. قرآن و سنت ہی اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اور اسی میں ہمارے لیے خیر ہے. تو آپ کا سوال کا جواب یہ ہے کہ آپ اگر قرآن و سنت کو اپنا مسلک، منہج اور اپنے اعمال کا دار و مدار بناتی ہیں تو قابل مبارکباد ہیں. لیکن اگر آپ یہ کہتی ہیں کہ نہیں میں فلاں مذہب کی ماننے والی ہوں اور میں اسی مذہب پر رہوں گی، قرآن و سنت میں اگر کوئی بات سمجھ میں آ بھی جائے تب بھی چونکہ میرے امام نے یہ نہیں کہا ہے، تب وہ بہت گمراہی کی بات ہے، وہ بہت گمراہی. اور بہت سارے کتاب لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ امام شافعی کے پاس تو دلیل موجود ہے لیکن ہمارے لیے یجب علینا تقلید امامنا، تو پھر ہمارے لیے دلیل ہمارے امام کا قول ہے اور ہم اسی پر عمل کرتے رہیں گے. تو یہ نہایت ہی خطرناک بات ہے. اس کے بالکل برعکس ہونا چاہیے. دلیل قرآن و سنت سے اگر آپ کو مل گئی تو قول، جیسے شیخ عبد الرحمن سدیس کہہ رہے ہیں، ان کا کوئی بھی ہو، کسی کا بھی قول کیوں نہ ہو، اس کو تسلیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. قال اللہ اور قال الرسول، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سب پر فوقیت حاصل کرتے ہیں. پرائرٹی قرآن و سنت کو دی جائے گی، نہ کہ مذاہب کی اس تقلیدی جمود کو. مجھے امید ہے کہ آپ کے سوال کا جواب تفصیل سے میں نے پیش کر دیا ہوگا. آپ کو اختلاف کا حق حاصل ہے لیکن قرآن و سنت سے کبھی اختلاف نہ کیجیے گا. میری یہ آپ سے ادباً گزارش ہے. اور آپ اپنی رائے اس ویڈیو کے بارے میں ہمارے کمنٹ سیکشن میں ضرور ہمیں دیجیے، اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کام جو ہم نور ٹی وی چینل یوٹیوب پر کر رہا ہے یا فیس بک پر کر رہا ہے تو اسے سپورٹ بھی کیجیے. جوائنٹ ممبرشپ کے ذریعے جوائنٹ ممبرشپ اختیار کر لیجیے. جہاں جہاں اصلاح ہوگی وہاں اس کاروان توحید کے خیر اور ثواب کے حصے دار ہم اور آپ رہیں گے انشاءاللہ تعالی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر
وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون